پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی بھی چیز وہاں پہ کوئی جن ہے جو کنٹرول کرتا ہے وہ چیزیں جب وہ باہر نکالتا ہے تو وہاں سے یہ چیزیں جب پلیئرس کے پاس گئیں تو وہ پلیئرس جو میری ساری باتیں 2 ویک تک تو مان رہے تھے آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ دیٹ دے آر ناٹ لسننگ ٹو می دیٹ مچ. آپ ٹیم ڈائریکٹر تھے, 4 سال کا آپ کا وہ کانٹریکٹ تھا, 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ آپ کو ریموو کر دیا. کس نے اور کیوں ریموو کیا آپ کو؟ جی پہلے تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا اپنی کرکٹنگ کیریئر کے اندر چھوڑ کے ڈائریکٹرشپ لینے کا. مجھے بلایا گیا, میرے ساتھ 5-6 میٹنگز کی گئیں اور کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ نے مجھے میرے پلانس کے اوپر کہ جو میں نے ان کو پلانز دیے کہ پاکستان ٹیم تینوں فارمیٹ میں یہاں کھڑی ہے اور میں یہ پلانز اور ان چیزوں کے اوپر کام کروں گا 6 ماہ, سال اور 2 سال کے اندر میں یہاں پہ پاکستان ٹیم کو لانے کے متعلق پورے پلانز دیے. اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا یا اس کو آن کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ جاب دی. صحیح. میں نے اپنی کرکٹنگ کیریئر جو کہ میں کھیل رہا تھا مختلف لیگز اراؤنڈ دا ورلڈ, میں نے اس کے کانٹریکٹس بھی ٹرمینیٹ کیے. اچھا. جسٹ ٹو سرو دا نیشن ونس اگین کہ یار ایک اپرچونیٹی ہے, لیٹس ڈو دیٹ. مجھے 4 سال کے کانٹریکٹ کی بات کر کے ساری چیزیں طے کر کے تمام ڈیٹیل آپس میں ہماری جو ہوتی تھی وہ طے ہو گئی. آئی وینٹ آن ٹور. وہاں جا کے پتہ لگا کہ ذکا اشرف صاحب کی جنہوں نے ایز اے چیئرمین مجھے یہ ساری چیزوں کی آفر کی, ان کی کوئی طاقت کو روک دیا گیا ہے یا اس کو جو کوئی منسٹری تھی انہوں نے اس کو روک دیا کہ جی آپ فردر کوئی کانٹریکٹس نہیں کر سکتے. اچھا. اینی وے میں آسٹریلیا میں جا چکا ہوا تھا ود دا ٹیم اور تب تک وہ تمام چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں. جیسے ہی یہاں سے کچھ چیزیں میرے پاس پہنچیں اور میرے کانٹریکٹس کے حوالے سے کچھ گرے ایریاز کی باتیں شروع ہو گئیں, میرے لیے 2 آپشن تھی. یا تو میں اپنے اس کانٹریکٹ کو وداؤٹ کانٹریکٹ, کیونکہ بتایا گیا کہ جی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ آسٹریلیا ٹور پہ چلے جائیں, ہم آپ کو وہاں پہ آپ کا کانٹریکٹ بھیجیں گے کیونکہ ہماری کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہوتی ہے جس میں ہم لیٹ ہو گئے, کرکٹ بورڈ لیٹ ہو گیا. اچھا. میری کوئی غلطی نہیں ہے, وہ لیٹ ہو گیا تو وہ کہہ رہے کہ آپ چلے جائیں, ہم آپ کو ٹور کے اوپر ود ان اے ویک ٹائم ہم آپ کو آپ کا کانٹریکٹ بھیج دیں گے اور آپ سائن کر دیجیے گا. اور ساری چیزیں طے تو ہو چکی ہوئی ہیں. آئی سیڈ اوکے دیٹس فائن. I trusted on their words اور میں چلا گیا وہاں. اب جب میں وہاں جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں 1 ویک کے بعد کہ آپ نے مجھے کانٹریکٹ بھیجنا تھا. کرکٹ بورڈ سائڈ کے جی ڈیو ٹو دس ریزن کہ ذکا اشرف صاحب کی پاور کو منیمائز کر دیا گیا ہے, ہم آپ کا کانٹریکٹ اپروو نہیں کروا پائے. تو میں نے کہا جی اب مجھے کیا کرنا چاہیے. کہتے جی اب آپ کی ایک آپ بے فکر ہیں, آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے گا, آپ اس کو کنٹینیو کریں. میرے پاس سمپل سی آپشن تھی, یا تو میں چھوڑ کے آ جاؤں وہاں سے ایز اے ڈائریکٹر, یا میں پاکستان کے لیے وہاں پہ رہوں اور اس کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے اس کو میں کروں. میری جب ذکا صاحب سے بات ہوئی, میری کرکٹ بورڈ میں بات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی یہ سب چیزیں ہو جائیں گی, وقتی طور پر رکا ہے, آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے گا. سو آئی کنٹینیوڈ ود دا ٹیم. چیئرمین نے بھی آپ کو مجھے یہی بولا. آئی کنٹینیوڈ ود دا ٹیم. ہوا یہ کہ وہیں سے کچھ میں نے جو پلانز اور چیزیں پلیئرس کے ساتھ 2 ویک میں ڈسکس کیے, کیونکہ 5 دن کا ہمارا کیمپ تھا یہاں پاکستان میں, اور تقریباً ہمیں 12 دن ملنے تھے بیفور دا اسٹارٹ آف فرسٹ ٹیسٹ میچ, 12 یا 13 دن. تو جب یہ چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی بھی چیز وہاں پہ کوئی جن ہے جو کنٹرول کرتا ہے وہ چیزیں جب وہ باہر نکالتا ہے تو وہاں سے یہ چیزیں جب پلیئرس کے پاس گئیں تو وہ پلیئرس جو میری ساری باتیں 2 ویک تک تو مان رہے تھے, آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ دیٹ دے آر ناٹ لسننگ ٹو می دیٹ مچ, دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. یہ آپ کو ٹور پہ فیل ہو گیا؟ مجھے فیل ہو گیا. اچھا. اسٹل آئی کنٹینیوڈ, آئی اسپوک ٹو دیم انڈیویجولی, جو میرے پلان سے میں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کیا. وی ڈیڈ ویل ان ٹیسٹ کرکٹ جو ہماری آسٹریلیا کی ٹور تھی, گو کہ ہم لوگ 3-0 سے ہارے, بٹ دا وے وی فاٹ ان 2 games آف میلبرن اینڈ سڈنی, وی ور ویری نیئر ٹو ون دا گیمس. وی لاسٹ بیکاز آف سم ٹیکنیکل ایشوز, ناٹ ٹیکٹیکل ایشوز, دے ور سم ٹیکنیکل ایشوز. کچھ پلیئرس نے کچھ کیچز ڈراپ کر دیے, وی کنٹرول موسٹ آف دا گیمز بٹ انفارچونیٹلی وی کوڈنٹ ون دا گیم. ہاں وہ 3-0 وہ ایک سمجھ لیں مینٹل بلاکیج تھا جو انفارچونیٹلی جس نے ہمیں روک لیا. اب ٹیسٹ کرکٹ ختم ہوتی ہے, آئی گو ٹو نیوزی لینڈ, آئی وینٹ ٹو نیوزی لینڈ ود دا ٹیم. وہ بھی بیڈ سین. وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ہمارے کرکٹ بورڈ کی بھی کچھ غلطیاں سامنے آنی شروع ہوئیں کہ انہوں نے کچھ پلیئرس کو لیگ کرکٹ کھیلنے کے متعلق کچھ کو اجازت دے دی اور کچھ کو نہیں دی. نتھنگ ٹو ڈو وتھ می. اچھا. میرا یہ ڈومین ہی نہیں ہے. اوکے. پلیئرس کیم ٹو می اینڈ دے سیڈ کہ حفیظ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ فلاں لیگ کھیلنے کی اجازت دے. میں کہ یار میرا اس میں کوئی لینا دینا ہے, یو ٹاک ٹو دا کرکٹ بورڈ بیکاز دس از
دس ڈومین بلانگس ٹو کرکٹ بورڈ مینجمنٹ، کیونکہ میرا یہ زون نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک عجیب سا سینیریو کریٹ ہو گیا بیکاز آف دا مس مینجمنٹ آف دا کرکٹ بورڈ کہ کچھ پلیئرس کو دی گئی اجازت، کچھ کو نہیں دی گئی. اب میں ان کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو اس وقت ہم لوگ آئے ہوئے آن ٹور، ہم نے نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ کھیلنا ہے، تو آپ کے لیگ کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ آپ نے طے کیے تھے کرکٹ بورڈ کے ساتھ، تو آپ کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکس کرو، نتھنگ ٹو ڈو ود می. ہوا یہ کہ میں نے یہ فیل کیا کہ پلیئرز وہاں پہ اس ایشو کی وجہ سے ڈسٹریکٹڈ تھے. اچھا. دے ور فزیکلی پریزنٹ بٹ مینٹلی دے ور ناٹ. تو ٹور پہ ان کو یہ سب انفارمیشن مل رہی تھی؟ یہ سب مل رہا تھا نا. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ انفارچونیٹ ہمارا جو جن ہے نا جو کرکٹ بورڈ کا، وہاں سے چیزیں نکلتی ہیں اور وہ جا کے سب کو بتا دیتی ہیں. اینی وے ہمارے وہ 2 سیریزیں میں نے ٹیسٹ کرکٹ اور T20 کرکٹ میں جو آبزرو کیا، کہاں پہ پلیئرس کی ڈیولپمنٹ ہونے کی ضرورت ہے، کہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کے بیڈ ڈیسیژنس ان کی گروتھ کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں پہ ہم غلط ہیں ایز اے کرکٹ بورڈ اور کہاں پہ پلیئر غلط ہے. ان ساری چیزوں کی اسیسمنٹ اور تمام جو میری جو ڈیٹیل تھی وہ میں لے کے آیا. جب میں یہاں پہنچا تو پتہ لگا کہ ذکا اشرف صاحب اوبیسلی وہ علیحدہ ہو گئے، ریپلیسڈ ہو گئے ود محسن نقوی صاحب. تو محسن نقوی صاحب ایز اے چیئرمین آئے، تو میں نے جب پاکستان کرکٹ بورڈ میں واپس آیا تو میں نے ان کو، کیونکہ میری ایک رپورٹ ہے ایز اے ڈائریکٹر جو میں نے پریزنٹ کرنی ہے، وہ میں چیئرمین کو ہی کر سکتا ہوں. ذکا صاحب تو چلے گئے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں ان سے مل لوں. میں نے ریکویسٹ کی کہ جی میں آپ کو اپنی رپورٹ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ وہ ایشوز جو میں نے آبزرو کیے ہیں اس کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد اس کی رائٹ پلاننگ جو مجھے لگتا ہے ہمیں کرنی چاہیے ایز اے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو، وہ بھی آپ سمجھ لیں، اور آپ کی اپروول ہوگی تو ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. بٹ آئی کیم ٹو نو دیٹ ہی از ناٹ ولنگ ٹو میٹ می. اچھا، آپ نے کوشش کی؟ میں نے کوشش کی. میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی گیا 2-3 مرتبہ، اور آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ اے ڈفرنٹ فیسز آف دا سیم پیپل. جو جی حضوری پہلے کر رہے تھے ان کے دماغ کہیں اور چلے گئے ہوئے تھے. سو آئی نوٹس دیٹ میرے دن جو ہیں پورے ہو چکے ہیں. میں نے پھر ان سے بات کی. میں نے کہا جی دیکھیں مجھے کرکٹ بورڈ نے یہ ذمہ داری دی تھی، اور اگر کوئی بھی معاملہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کھل کے بات کیجیے. میں یہاں پہ آیا ہوں، میں چیئرمین صاحب کو ملنا چاہتا ہوں. وہ بہت مصروف ہوں گے لیکن اس کام کے لیے تو میرے سے میری رپورٹ لے لیں، میرے ساتھ میٹنگ کر لیں، پھر جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اینی وے وہ مجھ سے نہیں ملے، اور مجھے میسیج یہ کنوے کیا گیا تھرو CEO کہ جی ہاں چیئرمین صاحب آپ کا کانٹریکٹ جو ہے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اپنے کانٹریکٹ کو ختم سمجھیں. حالانکہ میرے لیے یہ تکلیف دہ اس لیے تھا کہ اگر کوئی بھی فیصلہ لینا، آپ کو اگر پاکستان کے لیے کچھ مجھ سے بہتر مل رہا ہے آپشن تو آپ ضرور لے لیں، لیکن مجھ سے ملنے میں کیا حرج ہے، میری بات سننے میں کیا حرج ہے، میری تمام رپورٹ کو خود فزیکلی لینے میں کیا حرج ہے. تو اس میں تو 5 سے 10 منٹ لگنے ہیں. اینی وے وہ نہیں ہوا. انہوں نے جو بھی فیصلہ لیا، یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا یا برا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت بتا چکا ہے، سب کو سمجھ آ گئی. لیکن وہ کیوں ہوا اس کا مجھے نہیں پتہ. آئی وانٹیڈ ٹو میٹ محسن نقوی صاحب. میں ان کو چاہتا تھا کہ ایز اے چیئرمین بتا سکوں کہ میں کن پلانس کے اوپر رکھا گیا تھا. میں نے 2 مہینے کے ٹور پہ ریڈ بال اور وائٹ بال کرکٹ میں کیا کمیاں پلیئرز میں دیکھیں اور کیا کمیاں ایڈمنسٹریشن میں دیکھی، میں ان کو بتا دوں، اور پھر جو وہ فیصلہ لیں گے وہ ول موو فارورڈ اکارڈنگلی. بٹ سم ہاؤ اٹ کوڈنٹ ہیپن. تو یہ آپ، میں نے دیکھا ہے آپ بڑی تنقید کرتے ہیں محسن نقوی صاحب پہ. آپ کریٹیکل تو ہوتے ہیں آپ کو، یعنی اگر آپ سچ بولیں اور اگر آپ فیکٹس پہ بات کریں تو وہ تنقید نہیں ہے. اچھا، تو میں نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے پروفیشنل لیول پہ. دیکھیں پروفیشنل لیول پہ آپ کی ہر پرفارمنس کے اوپر آپ کی تعریف بھی ہوگی، اور آپ کی اصلاح کے لیے لوگ آپ کو، جس کو آپ کرٹکس کہہ رہے ہیں، میں وہ کرٹکس نہیں ہوں جو خام خواہ کرے. میں تو فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ فیکٹ بیس چلیں، فیکٹ بیس جو ہے آپ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کرٹیکل ہوتے ہیں، کیا وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آپ کو ریموو کیا، یا جینوئنلی آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کو بہت برے طریقے سے چلا رہے ہیں؟ نہیں، میرا ریموو کرنے کا تو مسئلہ نہیں. میری زندگی میں یہ کوئی آپشن ہی نہیں تھی. مجھے تو خود فورس کر کے کہا گیا کہ آپ یہ کریں. تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں پاکستان ٹیم کی ڈائریکٹرشپ کے لیے آؤں. ہاں، میرے لیے ایک آنر تھا جس کو میں نے سمجھا کہ یار دیر از اندر چانس ٹو ریپرزینٹ مائی کنٹری ان اے ڈفرنٹ رول. وائی ناٹ ٹو ٹیک دیٹ؟ وائی ناٹ ٹو ہیلپ آؤٹ دا پاکستان کرکٹ جو اس وقت تکلیف میں پھنسی ہوئی ہے. ہٹانا یا وہ ان کی مرضی تھی، کوئی مسئلہ نہیں. اب
اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ میری تنقید بالکل نہیں ہے. دیکھیں جب سے محسن نقوی صاحب ایز اے چیئرمین کرکٹ بورڈ آئے انہوں نے بہت سے فیصلے لیے. انہوں نے 5 کپتان بدلے, میں نے تو نہیں بدلے. 5 مینجمنٹ بدلی, میں نے تو نہیں بدلی. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ کا ڈکلائن شروع ہو گیا. صحیح. اس سے پہلے بھی تھا, اس سے پہلے بھی چیزیں مشکل میں تھی, لیکن ان کے کیے ہوئے فیصلوں سے اور زیادہ نیچے جاتی گئی اور ہمیں کہیں پہ بھی اٹھتے ہوئے نظر نہیں آئی پاکستان ٹیم. ڈیولپمنٹ ہماری پورلی ڈسٹرب ہوئی, ہمارے پلیئرس کی پرفارمنسز, گروتھ ایز اے ٹیم پرفارمنسز ڈکلائن کی طرف چلی گئیں. اب اگر آپ فیکٹس پہ بات کریں کہ 5 مینجمنٹ اگر 1.5 سال میں بدلی جائیں اور 5 کپتان بدل دیے جائیں تو آپ نے ہارمنی آف دا ٹیم کو تو خود ڈیمیج کیا. آپ نے اپنے پلانس کی ایگزیکیوشن کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں دی, تو فیصلے تو آپ کے ہیں. تو اگر آپ کے فیصلوں سے کوئی بہتری نہیں آ رہی اور اس میں 1.5 سے 2.25 سال, اب تو 2 سال ہونے والے ہیں, وہ 2 سال ہو گئے, تو کس کو کہا جائے گا؟ فیصلہ لینے والے کو کیا جائے گا نا, ہو ایور از اے ڈیسیژن میکر. تو میں نے کوئی تنقید نہیں کی. میرے لیے پاکستان کی کرکٹ میری پرائرٹی ہے. میں آج جس مقام پہ بھی ہوں وہ اس کھیل کی دی ہوئی عزت کی وجہ سے ہوں. تو جب اس کھیل میں دیکھ رہا ہوں کہ تکلیف آ رہی ہے یا پاکستان ٹیم بری طرح ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, بری طرح نیچے جاتی جا رہی ہے, ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, تو میں نے اگر سچ بولا ہے تو وہ کبھی بھی تنقید نہیں ہے, وہ سچ ہے.